لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين هو الذي صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم وصلى الله على سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين محبوب رب المشرقين والمغربين مولى الكونين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات الله محمد رسول الله آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر غمخوار حسین کربلائی ابن اکرام حسین کربلائی مرحوم اکرام حسین کربلائی مرحوم ابن نثار علی مرحوم شہر بانو مرحومہ بنت مصطفیٰ حسین مرحوم کنیز شیری مرحومہ بنت اکرام حسین مرحوم اور جملہ مومنات کی روح کو اثار پر حضرات گرامی قدر بزرگان ملت دوستان عزیز علماء اعلام شعراء اکرام مجلس سال ثواب کی ہے اور ڈاکٹر صاحب کے والد مرحوم کی اور ان کے جملہ لواحقین کی اصال ثواب کی ہے مجلس ہے اور میرا خیال ہے اس کے بعد ایک مجلس اور ہونا ہے مگر شاید میری طرح دوسری مجلس کے خطیب کی بھی کچھ تاخیر سے آمد ہے جو اس وقت کے لیے شاید مفید ہے تو میں کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت نہ لیا جائے اور وقت کے دائرے میں بات کو تمام کر دی جائے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں ہرگز ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم یرزقون اور اپنے پروردگار کی جانب سے وہ رزق پاتے ہیں آیہ کریمہ عظمت شہید کو بیان کر رہی ہے شہید عالم انسانیت میں وہ معتبر ترین ذات ہے کہ جس کے احترام سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا شہید کے احترام کا دائرہ مذہب کے دائروں میں محدود نہیں ہے وہ شخص جو توحید کا قائل نہیں ہے وہ شخص کو رسالت کی گزرگاہ سے نہیں گزرا ہے رسول پر عقیدہ نہیں رکھتا امامت پر عقیدہ نہیں رکھتا مگر اس کی بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ عظمت شہید سے انکار کر دے وہ دلیل یہ ہے کہ ہر ملک میں ہر قوم میں ہر قبیلے میں شہید کی عظمت کا احترام ہو رہا ہے
وہ لوگ کہ جو خدا کو خدا نہیں مانتے، صنم قدوں میں عبادت انجام دیتے ہیں، وہ بھی عظمت شہید کے قائل ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ملک پہ جان دینے والوں کی بارگاہ میں شردھانجلی ارپت نہ کی جاتی۔ یہ شردھانجلی ارپت کرنے کا اصول بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ عقیدہ بھی مشترک ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، اگر زندہ نہ ہو تو اسے یاد کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ شہید کہتے کسے ہیں؟ شہید ہوتا کون ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اب بزرگ خطیب کی شاید مجبوری ہے کرسی، ورنہ بہرحال میں کہتا کہ آپ آگے آ جائیے۔ واقعاً میرے لیے شرف ہے ان بزرگوں کا وجود اور ان کی حوصلہ افزائی۔ بہرحال بزرگان سے طالب اصلاح ہوں۔ عظمت شہید قرآن مجید نے جن لب و لہجے میں آپ کے سامنے بیان کی ہے، شہید کہتے کسے ہیں؟ غور کیجیے گا کہ جب جبر و استبداد کے خلاف، کفر و شرک کے خلاف، خدا کے مخالفین کے خلاف، اسلام کے مخالفین کے خلاف جب موت کو بطور اسلحہ استعمال کیا جائے، موت کو بطور اسلحہ استعمال کیا جائے اور اپنے زخموں کی زبان سے اللہ کی کبریائی، اس کی برتری اور اسلام کی حقانیت کا اعلان کرتے ہوئے جو شہادت دی جاتی ہے، اس گواہی کا نام شہادت ہے، اس گواہی دینے والے کا نام شہید ہے۔ وہ شہید ہے، اور یہ شہید توجہ کیجیے گا زندہ ہے، اور اس کی زندگی کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے آثار زندہ ہیں۔ توجہ کیجیے گا، اس کے آثار زندہ ہیں، اور یہ جذبہ انسان کے جان دینے کا جذبہ، شہادت کا جذبہ شہید کو زندہ اس لیے قرار دیتا ہے کہ دنیا لوٹ کے جینا چاہتی ہے، شہید لٹا کے لوگوں کو جینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ اپنی زندگی کے لیے جینا اور ہے اور دوسروں کے لیے جینا اور ہے۔ اپنی زندگی کے لیے جیتے ہیں وہ بھی زندگی ہے، مگر جو دوسروں کے لیے جی کر اسلام کے لیے قربانیاں دینے پہ آمادہ ہو جائیں تو وہ بظاہر مر جاتے ہیں، مگر انہیں قرآن مردہ نہیں کہتا، اس لیے کہ ان کی زندگی کی علامت یہ ہے کہ ان کے آثار زندہ ہیں۔ اسی سے لیے علماء کے لیے بھی یہی لفظ کیا ہے، العلماء باقون ما بقی الدہر، علماء اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک زمانے کی گردش و لیل و نہار باقی رہے گی۔ اعیانہم مفقودہ وقلوبہم موجودہ، بظاہر ان کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اور وہ پیوندے خاک ہو گئے ہیں، مگر ان کی محبتیں اور ان کے آثار عالم انسانیت کے دلوں میں زندہ ہے، اور اس آثار کی زندگی کا نام شہید کی حیات ہے۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ درس شہادت ملا کہاں سے؟ انسان کو یہ حوصلہ کہاں سے پیدا ہوا کہ اپنی حیات کو قربان کر دے، اپنی جان کو قربان کر دے، اپنی اچھاؤں اور تمناؤں کو مالک کی راہ میں قربانی پر چڑھا دے، قربان کر دے؟ یہ تمنائیں کی قربانی، یہ وجود کی قربانی، یہ قربانی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا؟ تو کائنات میں ایک ہی درسگاہ ہے جہاں ہر فضیلت بتائی گئی، ہر اخلاص کا چراغ یہی روشن کیا گیا، ہر منقبت اسی دامن سے دنیا کو اٹھا کے دی گئی، اور اس درسگاہ کا نام کربلا ہے۔ غور کیجیے گا، اس درسگاہ کا نام کربلا ہے۔ دنیا دیکھ تو رہی تھی کہ حسین رزمگاہ میں جا رہے ہیں، مگر یہ حسین جا تو رزمگاہ میں تھے، مگر کائنات کو درسگاہ کا پتہ بتا رہے تھے۔ دنیا سوچ رہی تھی حسین مقتل میں کھڑے ہیں، حقیقت تو
یہ ہے کہ حسین مقتل میں کھڑے ہو کے مکتب کا راستہ بتا رہے تھے، مقتل میں کھڑے ہو کے مکتب کا راستہ بتا رہے تھے۔ اس لیے کربلا رزمگاہ بعد میں ہے، درسگاہ پہلے ہے، یاد رکھیے گا، رزمگاہ بعد میں ہے، درسگاہ پہلے ہے۔ اس لیے کہ حسین کی یہ درسگاہ ارادوں سے عبارت ہے، حسین جس ارادے سے گئے ہیں وہ درس ہے۔ ایثار کا درس یہاں دیا جائے گا، قربانی کا درس یہاں دیا جائے گا، شجاعت کا درس یہاں دیا جائے گا، سخاوت کا درس یہاں دیا جائے گا، کیسے لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے یہ یہاں بتایا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، نرم مسلوں پر عبادت کرنا آسان ہے، پر گرم سنگریزوں پر سجدہ الہی میں جھک جانا بڑا مشکل کام ہے۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے نماز شب کے فریضے کو ادا کرنا بہت آسان ہے، مگر سب کچھ لٹ جانے کے بعد 11 محرم کو جلے ہوئے خیموں کی قناتوں پر نماز شب کا ادا کرنا یہ کائنات کو بتائے گا کہ حقیقت عبادت کیا ہے۔ سیر و سلوک میں عبادتیں اور ہیں، عافیت کی پناہ گاہوں میں عبادتیں اور ہیں، برستے ہوئے تیروں کے سجدے اور ہیں، تپتے ہوئے ریگزاروں پہ پیشانی کا رکھ دینا اور ہے۔ یہ وہ درس ہے جو کائنات کو کربلا نے بتایا۔ یاد رکھنا، تمہاری خیرات کے طریقے یہ ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالو گے، چند سکے نکالو گے، مٹھیوں کے جھروکوں سے صدقہ نکال کر سکے گرا کر خیرات کرنا کوئی خیرات کرنا نہیں ہے، کوئی راہ خدا میں دینا نہیں ہے۔ راہ خدا میں صدقہ تو یہ ہے کہ وہ خواتین ہیں جو اپنی گود کے پالوں کو بارگاہ پروردگار میں قربان کر چکی ہیں، اور یہ کربلا کی مائیں ہیں، بیٹوں کو قربان کر کے اپنی گودیوں کا جائزہ لے رہی ہیں کہ کوئی گوہر آبدار رہ تو نہیں گیا ہے، کوئی گوہر آبدار رہ تو نہیں گیا ہے۔ میرے عزیزوں، چند دمبوں کو قربان کر دینا، 2-4 دمبوں کی قربانی نہیں کہلاتی ہے۔ حقیقت قربانی یہ ہے، لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے موت کے گرم بازار کو دیکھتے ہوئے کوکھ جلی ماؤں کا لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کے مالک کی جانب یہ جملہ کہنا، انت الجواد وانا البخیل، تو کریم ہے پروردگار، ہمارے دامن میں ہے ہی کیا جو ہم تیری بارگاہ میں دے سکیں۔ تو نے 4 اولادیں دی تھی، ہم نے 4 دے دی، اگر تو نے 14 بیٹے دیے ہوتے تو وہ بھی راہ خدا میں قربان کر دیے جاتے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ واحد درسگاہ ہے کربلا جہاں سر کٹانے کے آداب بتائے جاتے ہیں، جہاں جان دینے کا سلیقہ بتایا جاتا ہے۔ یہ واحد درسگاہ ہے کربلا جہاں زخموں سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ یہ واحد مقام درسگاہ ہے کربلا جہاں مجاہد اپنے دوش پر زخموں کی قبا اوڑے ہوئے میدان جہاد میں جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اسٹیج پر حسن قرائت کا مقابلہ آسان ہے، نو کے نیزہ سے تلاوت قرآن کرنا بہت مشکل ہے۔ آج کی دنیا کو سمجھنا چاہیے، جو درس و تدریس کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے، عام حالات میں درس دینا بہت آسان ہے، مگر سرزمین کربلا کو درسگاہ بنا دینا، رزمگاہ کربلا کو درسگاہ بنا دینا، اور آنے والی انسانیت کو اس کربلا کے ذریعے سے جذبہ شہادت ودیت کر دینا۔ اب کربلا کے یہ درسیاتی وہ پیغام ہیں کہ جس نے سن لیا، سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا، وہ کربلا کا گرویدہ ہو گیا، وہ کربلا سے متصل ہو گیا، اور وہی قوم جذبہ شہادت کو دیا جا سکتا ہے جس قوم کے پاس کربلا کو تحریک سمجھنے کا ہنر ہے۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھیے گا، کربلا تحریک ہے، تہوار نہیں۔ ہمارے سماج کی کجروی یہ ہے کہ وہ کربلا جو تحریک تھی ہم نے اسے تہوار بنا دیا۔ تحریک اور تہوار کا ایک فرق یہ ہے، توجہ، تحریک اور تہوار کا ایک فرق یہ ہے کہ تہوار میں جسم سجائے جاتے ہیں، تحریک میں روحیں سواری جاتی ہیں۔
تحریک میں روحیں سنواری جاتی ہیں، تہوار میں سارا ہم و غم کھانے اور کھلانے پر کھانے پر ہوتا ہے، مگر تحریکوں میں سارا ہم و غم لٹانے پر ہوتا ہے۔ لوٹنا تہوار سکھاتے ہیں، لٹانا تحریکیں سکھاتی ہیں۔ جہاں مال لوٹ کے پیٹ بھرا جائے وہ تہوار ہیں، جہاں متاع حیات لٹا کر انسانیت کو سیراب کیا جائے وہ کربلا ہے، وہ تحریک ہے۔ اور ایسی تحریک کربلا نے پیش کی ہے کہ جو عالم انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے عزیزو، یہ قربانیوں کے سلسلے کو اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی قربانی اس وقت عالم وجود میں آئی ہے جب ایک نبی ہے اور نبی نے خواب دیکھا ہے، اور خواب دیکھ کر اپنے بچے کو میدان بنا میں لے کے جا رہے ہیں، مگر قربانی کا جذبہ ضرور ہے، لیکن کیفیت یہ ہے آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ میں خنجر ضرور ہے مگر آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یا نبی اللہ، جب بارگاہ خدا میں قربانی دینی ہے تو آنکھوں پہ پٹی کیوں بندھی ہے؟ کہا جو منظر خواب میں دیکھا تھا اس کی تعبیر کے لیے آنکھوں کا بند ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ جو تعبیر خواب میں دکھائی جاتی، جو خواب میں دیکھتا ہے اس کو آنکھوں پہ پٹی باندھنا ہوتی ہے، مگر جس کے گلے کا بوسہ رسول لیتے ہوں تو رسول کی صداقت کا مرحلہ یہ تھا کہ اس حسین کی ذمہ داری تھی کہ کھلی آنکھوں سے شہادت کا منظر دکھائے۔ اور یاد رکھیے گا اس مرحلے میں اور اس مرحلے میں یہی فرق ہے کہ خواب کی تعبیر کے لیے جب بیٹے کو لے جایا جائے میدان منا میں تو اس منظر کو خواب کی تعبیر کہتے ہیں، مگر اسی خواب کی تکمیل کے لیے ریگزار کربلا میں جایا جاتا ہے۔ تعبیر یہاں ہے شہادت کی، تکمیل وہاں ہے شہادت کی۔ اس لیے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کا مفہوم حقیقی یہی ہے جو حسین نے کربلا کے میدان میں پیش کیا ہے۔ آنکھوں پہ پٹی باندھنے سے ذبح عظیم نہیں ہوتا، کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے مہپاروں کو قربان کر دینے کا نام ذبح عظیم کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد رازق۔ جذبہ شہادت کربلا نے عالم انسانیت کے لیے اندر ودیت کیا ہے، اور اس بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جس جذبے کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، یہی تسلسل تھا جو ذات ابراہیمی سے چلا ہے اور حسین ابن علی پر آ کر کربلا میں وہ تسلسل پذیر ہوا ہے۔ اور اس سلسلے کو حسین ابن علی نے کربلا میں جو قربانیاں دی ہیں اس قربانیوں کی یاد کا تسلسل ہے۔ پہلی صدی ہجری میں دی جانے والی قربانیوں کا تسلسل ہے جو آج تک جاری و ساری ہے۔ عزیزو، جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، یاد رکھیے گا، خون کی پیاسی سرزمین عراق سے، خون کی پیاسی سرزمین عراق کی سرزمین سے لوگوں نے اس کے کلیجے کو چوس کر تیل کا ذخیرہ تو لوٹ لیا، مگر وہاں آباد قوم کے دل میں جذبہ شہادت جو پنپ رہا تھا اسے نہ چھین سکی۔ سوال یہ ہے کہ جو قوم دولتیں لوٹ کے جا رہی تھی اس نے جذبہ شہادت کو کیوں نہ لوٹا؟ جب دولت لوٹنے کے اسباب مہیا تھے تو جذبات کیوں نہیں لوٹے گئے؟ ارادے کیوں نہیں سلب کیے گئے؟ تمناؤں کا خاتمہ کیوں نہیں کیا گیا؟ دولت کے استعمال کے ذریعے سے اس جذبے کو کیوں نہیں خریدا گیا؟ تو محسوس کیا انہوں نے یہ جذبہ پروان کہاں سے چڑھا، یہ پروان کہاں سے چڑھا؟ کہ یہ کربلائی قوم ہے، کہ یہ کربلائی قوم کا سرہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ اتفاق کہاں پہ کرتی ہے؟ کہ اتفاق یہاں کرتی ہے جب داعش کے خلاف ایک مرجع وقت نے فتویٰ دیا کہ داعش کے خلاف جنگ کرنا واجب ہے۔ 5 لاکھ جوان اپنے گھروں سے نکلے، فتوے کی آبرو رکھتے ہوئے میدان جہاد میں قدم زن ہو گئے۔ پوری دنیا کا استعمار دیوانہ ہو گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک لب سے نکلا ہوا، ایک مفتی کے ذہن سے نکلے ہوئے جملے، ایک فتوے کا اثر یہ ہے 5 لاکھ لوگ آ گئے ہیں۔ دنیا نے محسوس کیا ہے اس قوم کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے
ہے کہ یہ مرجعیت سے متصل ہے، ان کا فقیہ جو ڈائریکشن دیتا ہے یہ اسی جانب جاتے ہیں۔ تو اب دشمن یہ سوچ رہا ہے کہ جب یہ مرجعیت پر اتفاق کرتے ہیں تو ان کی مرجعیت ہی کے سلسلے کو ختم کر دیا جائے۔ اگر آج دشمن طاقتیں مرجعیت کے خلاف بول رہی ہیں تو یہ ان کا علم نہیں بول رہا ہے، یہودیت کے تلوے چاٹنا ہے جو اس بات پر آمادہ کر رہا ہے۔ اس لیے آج یہ بحثیں ہو رہی ہیں نائب امام کیسے ہو گئے، یہ تو غیر معصوم ہے، غیر معصوم کو نائب امام کیسے کہہ دیا؟ ہم نے نائب امام نہیں کہا ہے، یہ جو تعبیر ہے نواب اربعہ کی یہ ہماری اور آپ کی ایجاد تو نہیں ہے، یہ قدماء کی ایجاد ہے، بزرگ علماء کی ایجاد ہے۔ اگر ہم نے ممبروں سے ایجاد کی ہوتی تو خطابت کا گلا گھونٹنے کی ذمہ داری آپ کی تھی، مگر یہ جملے خطابت کی دین نہیں ہے، یہ مسند فقاہت پہ بیٹھ کے دیے گئے ہیں، یہ مسند فقاہت پہ بیٹھ کے دیے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا خطیب کی زبان پہ تالا لگایا جا سکتا ہے مگر قوم کے ارادوں پہ تالا نہیں لگایا جا سکتا۔ ہمارے خطیب کی زبان بند کی جا سکتی ہے، ممبروں سے دی جانے والی گواہی کو مارا جا سکتا ہے مگر سردار دی جانے والی گواہی کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصولی تختِ دار پہ چڑھ کے جو گواہی دی گئی ہے اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیزو ایک فتویٰ آیا 5 لاکھ لوگ میدان میں حاضر ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، نہ اسلحہ ہے، نہ مشق ہے، نہ ٹریننگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کیوں میدان عمل میں آ گئے؟ کہ اب ضرورت نہ ٹریننگ کی رہ گئی ہے نہ اسلحے کی رہ گئی ہے، کائنات کو مرجعیت کی طاقت دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اور کیا ہوا آپ دیکھیں میرے عزیزو، یہ گئے اور 5 لاکھ لوگ جب میدان میں گئے تو آپ بتائیں ٹریننگ یافتہ یہودیت کے کیمپوں میں ٹریننگ لینے والے اپنے چہرے پہ لا الہ الا اللہ کی نقاب اوڑھ کر نام نہاد مسلمان جو ٹریننگ لے کر آئے تھے انہیں عراق سے کھدیڑا گیا کہ نہیں، انہیں عراق سے بھگایا گیا کہ نہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیوں انہیں یہاں سے بھگا دیا گیا، انہیں کیسے بھگا دیا گیا؟ ارے ایک فوج ہے جو تربیت یافتہ ہے، چند وہ لوگ ہیں جو تربیت نہیں کیے ہوئے ہیں، پھر کیسے انہیں بھگا دیا؟ ان جوانوں نے بتایا کہ جنگیں اسلحوں سے نہیں حوصلوں سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں تلواروں سے نہیں کرداروں سے لڑی جاتی ہیں۔ مرجعیت کا اتباع کیا گیا، مرجع کی بات مانی گئی، مفتی کے فتوے پر عمل کیا گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ڈاکٹر محمد علی انجینئر ہے، بڑی چکنی چوپڑی باتیں کرتا ہے، بڑا سلو پوائزن دیتا ہے، بہت میٹھی چھری ہے، بڑے شیریں لب و لہجے میں بہت سی زہر آلود باتیں کرتا چلا جاتا ہے جو اچھی بھی لگنے لگ جاتی ہیں، اور کیوں نہ لگے۔ سانپ کا ظاہری حصہ بڑا سنہرا ہوتا ہے مگر اس کے اندر جو سانپ جو زہر ہوتا ہے اسے اہل لبیب اہل عقل ہی سمجھ سکتے ہیں، لہذا بڑی آسانی سے وہ زہر افشانی کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس منزل پر آ کے کہہ بیٹھا کہ شیعہ قوم ظالم نہیں ہوتی، شیعہ قوم دہشت گرد نہیں ہوتی، اس لیے کہ صدیوں سے اس پر ظلم ہوا ہے، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ عصمت کی آغوش کے پروان چڑھوں کے ساتھ چلی ہے، اس لیے کہ معصوم کی نگاہوں کے سامنے یہ پروان چڑھی ہے، اور ان کا جو مرجعیت کے نظام ہے وہ اتنا مستحکم نظام ہے کہ ایک فتویٰ آتا ہے پوری قوم اس پر عمل کرتی ہے۔ تمباکو نوشی کا ایک فتویٰ دیا گیا، کھڑی کھڑی فصلیں جلا دی گئی، جو امریکہ کے لاکھوں ڈالر نہ کر سکے وہ ایک فتوے کی زبان نے کر دیا، وہ ایک فتوے نے کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرجعیت کا پاور ہے، جو مرجعیت کی قوت ہے، جو قلم کی طاقت ہے، جو زبان کی قوت ہے، جو اخلاص ہے، جو استقامت ہے، جو اطمینان نفس کا عالم ہے، اس کے اثرات یہی ہونے چاہیے کہ عالم انسانیت کو یہ پتہ چل جائے۔ اب جب دنیا اسلحوں کی جنگ ہار گئی اور حوصلوں کے سامنے پسپا ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کے ارادوں کو مزمحل نہیں کیا جا سکتا، ان کی اداؤں سے لڑا نہیں جا سکتا، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا، تو اب ایک ہی راستہ تھا، جب انہیں
تلواروں سے نہ قتل کیا جا سکے، اسلحوں سے نہ قتل کیا جا سکے، تو پھر ان کے اندر عقائد کی زہر افشانی کر دو، ان کے عقائد کو کمزور کر دو، ان کی دلیلوں کو باطل کر دو، ان کے براہین کو برباد کر دو، اور دھیرے دھیرے ان کا برین واش کر دو، اور اس طریقے سے اس قوم کا استحصال شروع ہو گیا۔ شدت پسند ذہن بنائے گئے اور انہوں نے اپنے حساب سے کام کرنا شروع کیا۔ آج مرجعیت کے مخالفت ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ میرے عزیزوں، آپ بتائیے، اگر ایک نظام ہے مرجعیت کا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے اگر آپ اس نظام سے متفق نہیں ہیں تو مجھے یہ بتائیے اس سے بہتر کوئی نظام ہے؟ اگر 1000 خرابیاں بھی اس میں آپ گنا دیں تب بھی اس سے بہتر کوئی نظام آپ کے پاس ہے؟ اس سے بہتر، دیکھیے معذرت کے ساتھ جملہ اہل علم تشریف فرمائیں، اس سے بہتر نظام یا نعم البدل صرف غیبت میں ہے۔ اس کا نعم البدل ہے کوئی تو صرف غیبت میں ہے، یعنی منزل شہود و حضور میں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ایران اور عراق کی درسگاہوں کو چھوڑ کر وائٹ ہاؤس سے احکام لینے لگ جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم مرجع وقت کو چھوڑ کر ٹونی بلیئر سے احکام لے لیں، ٹرمپ سے احکام لینے لگ جائیں، بائیڈن سے احکام لینے لگ جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس نظام سے بہتر کوئی نظام آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے تو یقیناً آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، مگر یقین جانیے اس نظام سے بہتر کوئی نظام نہیں ہے جس کے ایک فتوے سے، اور یہ نظام یوں ہی عالم وجود میں نہیں آ گیا۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ آج 4 مرجع ہو گئے، نہیں میرے عزیزوں، یہ جو سلسلہ ہے نا، اس سلسلے نے بڑی ترقی کی ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی عالم وجود میں نہیں آ گیا۔ قربانیاں دی گئی ہیں، لہو کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، ہر طرح سے قربانی دی گئی ہے، اس لیے کہ کربلا نے اپنے فرزندوں کی مکمل تربیت کی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد رسول کربلا نے اپنے فرزندوں کی مکمل تربیت کی ہے، اور جو شہید بھی آیا ہے وہ کربلا کا تصور لے کر آیا ہے۔ کربلا کی چوکھٹ سے خاک اٹھا کر اپنی آنکھوں میں سرما لگایا ہے، تب معرفت کی روشنی پیدا ہوئی ہے، تب اس میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے کہ وہ قربانی کے لیے آگے بڑھ سکے۔ شہید اول کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، جمال الدین عاملی ہیں، لمع دمشقیہ لکھنے والے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں؟ کہا دمشق کے قید خانے میں دمشق کے قید خانے میں ہیں، قید کر دیا گیا ہے، تاریکی ہے، روشنی کا انتظام نہیں ہے، مشقتوں میں رہ رہا ہے، مگر اللہ اللہ جب مسند اجتہاد پر فائز ہو تو سنگریزوں پر بیٹھنے والا بھی اس سنگریزوں کو تخت بنا دیتا ہے، تاریکی میں رہتے ہوئے بھی علم کے اجالوں سے اپنے ہنر کو دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کیا، اپنی رگوں سے لہو کو نچوڑ کر لایا، اپنے لہو سے لکھنے لگا، پتھروں کو اٹھایا، قید خانے میں ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھاتا ہے، اپنے خون سے عبارتیں لکھتا ہے، پتھر کو باہر پھینکتا ہے، دوست آتے ہیں، چاہنے والے آتے ہیں، شاگرد آتے ہیں، ان پتھروں کو اٹھاتے ہیں، ان پتھروں کو جمع کرتے ہیں، جا کر اس سے قلم سے لکھتے ہیں، اور اس طرح سے ایک کتاب لکھی گئی جسے لمع دمشقیہ کہا گیا، اور یہی وہ لمع ہے جو اجتہاد کے لیے جادہ راہ ہے۔ مجتہد بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ لمع کی روشنی سے گزر نہ جائے، جب تک کہ لمع کی تعلیم حاصل نہ کر لے، اسے پڑھ نہ لے، اس کے نظریات کو سمجھ نہ لے، اجتہاد کے اصول و ضوابط کو پڑھ نہ لے، سمجھ نہ لے، تب تک وہ نہیں بن سکتا۔ کون ہے جمال الدین عاملی؟ یہ شہید اول ہیں، تقوی کا یہ عالم ہے، کامیاب ترین زندگی ہے، کتاب لکھنے والا۔ ایک جملہ سن لیجئے، کتنے معتبر اور کتنے متقی ہیں یہ لوگ، ذرا یہ بھی سن لیجئے۔ دشمن نے قید کر رکھا ہے، جب قید خانے سے لے جانے لگا دوسرے قید خانے کی طرف، ایک مرتبہ انہوں نے صبر کرتے ہیں مگر پتھر اٹھایا، اور پتھر اٹھا کے لکھا، رب انی مغلوب فانتصر، پروردگار میرا دشمن مجھ پر غالب آ گیا ہے، تو میری مدد فرما۔ یہ لکھنے کے بعد اس پتھر کو آسمان کی جانب اڑا دیا ہے، آسمان کی جانب پھینک دیا ہے۔ توکل دیکھیے، ایمان دیکھیے، عقیدہ دیکھیے، حسن تحریر دیکھیے، حسن کلام دیکھیے، انداز دیکھیے، آسمان کی طرف اڑایا، بلندی کی طرف اڑایا، اپنے رب کو پیغام پہنچایا، مگر اللہ
اللہ اکبر، یہی پتھر ہے، واپس آیا، جیسے ہی آیا تو سامنے پڑا ہوا ہے، قدموں میں آ کے گرا اور اس پر لکھا تھا ان کنت عبدی فاصطبر، اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر لینا۔ بس آنکھیں بند کر لی، میدان صبر میں اتر پڑا۔ تو پروردگار عالم کا یہ بتانا کہ اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر لے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب مرجعیت اخلاص کے ساتھ اپنا سفر کرتی ہے تو تلقین صبر خدا کی جانب سے ودیعت کیا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد اور آل محمد۔ دوسرے مرحلے پہ اگر آپ آئیے، زین الدین عامری، یہ شہید ثانی ہیں جنہوں نے لمع کی شرح لکھی گئی ہے۔ لمع کی شرح لکھنے کی وجہ سے انہیں قتل کیا گیا۔ یہ جو شہید کا لفظ ہے، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع، شہید خامس، پہلا شہید، دوسرا شہید، تیسرا شہید، چوتھا شہید، پانچواں شہید، آپ کہیں گے کہ یہ شہیدوں کی جو ترتیب ہے، یہ ترتیب کہاں سے آ گئی؟ کربلا میں بھی شہید ہوئے ہیں، صفین میں بھی شہید ہوئے ہیں، صحابی بھی شہید ہوئے ہیں، تابعی بھی شہید ہوئے ہیں، معصوم بھی شہید ہوئے ہیں، ان کے یہاں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ مگر یہ کون سی ترتیب ہے کہ یہ علماء نے بنائی ہے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے، عبداللہ سنیے گا، وہ لوگ کہ جنہوں نے قلم کی راہ میں سر قلم کروایا ہے، جو راہ قلم کے شہید ہیں، جنہوں نے جہاد بالقلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی تحریروں کے اجالوں سے قوم کو عروج عطا کیا ہے، سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا ہے، مردہ قوموں میں جذبہ شہادت جنہوں نے اپنے قلم کی طاقت سے بھرا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، شہید کے قلم میں، شہید میں اور عالم کے قلم میں یہی فرق ہوتا ہے۔ شہید جب شہادت پاتا ہے تو اپنے دور کی قوموں کو جگاتا ہے، مگر عالم جب تحریر لکھتا ہے تو ایک زمانے کی قوم نہیں، ہر زمانے کی قوم کو جگاتا ہے، ہر زمانے کی قوم کو جگاتا ہے۔ اسی لیے روایت کی لفظیں ہیں کہ جب روز حشر محشر بپا ہوگا اور علماء کے قلم کی روشنائی کو لیا جائے گا اور شہداء کے لہو کو لیا جائے گا، اور جب دونوں کا وزن کیا جائے گا تو علماء کے قلم میں اور روشنائی کا وزن زیادہ ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ شہید کے لہو میں گرانی نہ ہو، ارزانی ہو جائے، اور مداد العلماء، علماء کے قلم میں، علماء کے قلم کی روشنائی اتنی معتبر ہو جائے کہ شہید کے لہو سے بہتر ہو جائے، افضل ہو جائے، بہتر ہو جائے؟ وجہ بالکل سامنے کی ہے، شہید اپنے زمانے کی قوم کو زندگی دیتا ہے، مگر عالم کا قلم ہر زمانے کی قوم کو زندگی دیتا ہے۔ شہید اپنے دور کے انقلاب کو کامیاب بناتا ہے، مگر تحریریں ہر دور میں انقلاب برپا کرتی ہیں۔ اس لیے بالکل طے ہے کہ جس کا اثر موقت ہوتا ہے اس کے مقابلے میں وہ زیادہ ارزش مند ہوتا ہے کہ جس کا اثر دیرپا ہوتا ہے۔ اگر یہ مفہوم آپ کے سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر یہ اعتراض ہوتا ہے جس کو ایک صلوات پر محمد اور آل محمد۔ عبدالحمید مہاجر ایک بہت بڑا خطیب گزرا ہے، بلکہ ہیں اس وقت بھی عبدالحمید مہاجر عرب کے بہت بڑے خطیب ہیں، عربی زبان میں مجلسیں پڑھتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی اعلموا انی فاطمہ، تقریباً اس کی 10 جلدیں ہیں، جان لو، اور یہ جناب شہزادی کے خطبہ فدق کا فقرہ ہے، اعلموا انی فاطمہ۔ آپ نے جب خطبہ دیا تو اہل مدینہ کو متوجہ کرتے ہوئے کہا، اہل مدینہ پہچان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ بہت سی باتیں کہ شہزادی نے یہ لفظ فاطمہ ہی کیوں استعمال کیا، تاکہ جہنمیوں کو یہ بتایا کہ میں ہی چھڑانے والی ہوں، اب تو شعور پیدا ہو جائے۔ بہرحال انہوں نے کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کے بعد اس اعتراض کو لکھا کہ مشہور یہ ہے کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہداء کے خون سے بہتر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اب انہوں نے اعتراض کیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ صدوق و مفید کے قلم کی روشنائی سعید و جون کے لہو سے برتر ہو جائے؟ پھر توجہ کیجئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ علماء کے قلم کی روشنائی شہدائے کربلا کے لہو سے ارزانی ہو جائے، زیادہ قیمتی ہو جائے، زیادہ افضل ہو جائے؟ تو
تو اب ظاہر ہے کہ اس مقام پر آ کے بندہ بلکہ لفظ عقیدت کے اس مرحلے پر آ کے انسان کے قدموں میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے، فکر میں اضمحلال پیدا ہونے لگتا ہے، یہ کیسے کہہ دے کہ کربلا کی شہداء کا لہو کم درجے کا ہے نعوذ باللہ اور علماء کے قلم کی روشنائی زیادہ ہے۔ کہ اس معیار کو یاد رکھیے گا کہ قلم کی روشنائی اس لیے افضل ہے کہ اس کا اثر ایک زمانے پر نہیں ہے بلکہ کئی زمانوں پر ہے، جبکہ شہید کا اثر ایک زمانے پر ہے۔ عام شہید کا اثر ایک زمانے پر ہے مگر یہ شہدائے کربلا کے لیے نہیں ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو، اس لیے کہ شہدائے کربلا کا اثر زمانے کی قید و مکان میں محدود نہیں ہے، یہ کربلا کے شہادت کا اثر ہی تو ہے کہ اب تک بازار شہادت گرم ہے اور لوگوں میں جذبہ شہادت موجود ہے۔ تو جو کام شہید کا لہو کرتا ہے، جو کام عالم کا قلم کرتا ہے، کربلا والوں کے لہو نے وہ کام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں اس مرحلے پہ کہا جا سکتا ہے کہ قلم کی ذمہ داری ہے کہ شہادت کی تشہیر کرے۔ یاد رکھیے گا اگر شہداء نے قربانیاں نہ دی ہوتی تو علماء نے قلم سے جہاد کیسے کیا ہوتا، اور اگر علماء نے قلم کا جہاد نہ کیا ہوتا تو شہیدوں کی شہادت کی شہرت دنیا تک نہ پہنچتی۔ اس لیے دونوں ایک دوسرے کے معاون بنتے ہیں۔ علماء کے قلم کی روشنائی ہے جو شہداء کی کیفیتوں کو بتا کر ان کی عظمتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، لہذا جب کربلا کا یہ تسلسل چلا ہے اور فرزندان کربلا نے ہر میدان میں قربانیاں دی ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں نے جملہ کہا تھا رہ گیا، محمد علی انجینئر نے یہی تو کہا کہ یہ قوم ظالم نہیں ہے، زندگی بھر ان پر ظلم ہوا ہے، انہوں نے ظلم نہیں کیا ہے۔ پوری دنیا دہشت گرد ہو سکتی ہے مگر شیعہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انہوں نے عصمت کی بارگاہ سے ظلم کے خلاف درس پایا ہے، اس لیے وہ ظالم نہیں ہو سکتے، وہ ظالم نہیں ہو سکتے۔ لہذا جب دشمن الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت کی حقیقت یہ ہے کہ دشمن اعتراف کرے کہ یہ بافضیلت ہے، دشمن کہے کہ یہ بافضیلت، دشمن جس کی فضیلت کا اقرار کرتے وہ حقیقی فضیلت ہے۔ اس لیے کربلا کا جو تسلسل ہے، کربلا کے جو اثرات ہیں وہ رہتی دنیا تک قائم ہیں اور چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے شہید اول نے قربانی دی، شہید ثانی نے قربانی دی، تو یاد رکھیے گا یہ صنم کدا بھی قربانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ کربلا کا ابر کرم یہاں بھی برسا اور فیضان کربلا یہاں بھی جاری و ساری ہوا۔ مغلیہ سلطنت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہاں بھی ایک آدمی کتاب لکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا اور ایسی کتاب لکھی کہ جب ابطال الباطل لکھی گئی تو احقاق الحق لکھنے کے لیے قاضی نور اللہ شستری کھڑے ہو گئے، اور اس صنم کدے میں مغلیہ سلطنت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ وقت کا وہ مجتہد تھا جو اپنی ہی فقہ پر نہیں بلکہ چاروں فقہوں پر مکمل طور سے دسترس رکھتا تھا۔ یہ تنہا وہ وقت کا مجتہد تھا جس میں جس فرقے کا بندہ آ کے مسئلہ پوچھتا تھا اس مسئلے کو دلیل کے ساتھ بیان کرتا تھا۔ حنفی مفتی کو مسئلہ تو معلوم تھا، مسئلے کی دلیل نہیں معلوم تھی۔ حنفی مسئلے کو مسائل کا تو علم تھا لیکن مسئلے کی دلیل کا علم نہیں تھا۔ یہ دلیل کون بتا رہا تھا؟ یہ وقت کا مجتہد تھا۔ جب ابطال الباطل لکھی گئی، آل محمد کے خلاف کتاب لکھی گئی، محمد و آل محمد کے خلاف کتابیں لکھی گئی، کتاب لکھی گئی، تو اس وقت کتاب کا جواب دیا گیا اور اس کتاب کے جواب دینے کے نتیجے میں آپ کو قتل کیا گیا، اس لیے آپ کو شہید ثالث کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کی ترتیب زمینوں کے حدود میں محدود نہیں ہے بلکہ زندہ ضمیروں نے جب بھی کسی کو راہ قلم کا مجاہد پایا اسے ترتیب شہادت میں درج کر دیا۔ جسے بھی راہ قلم کا شہید پایا اسے اس ترتیب میں درج کیا گیا، اور قاضی نور اللہ شستری اس دور کا عالم دین تھا کہ جس نے کتاب لکھی
ابطال الباطل کا جواب احقاق الحق لکھ کے پوری کائنات کو بتایا کہ آل محمد کے چاہنے والے کبھی خاموش رہنے والے نہیں ہیں، تم قلم سے حملہ کرو گے تو ہم قلم سے جواب بھی دیں گے، اور اس طرح سے جواب دیا، اور یہ جواب کس طرح مقبول بارگاہ ہوا، آل محمد کی بارگاہ میں کس طرح قبول ہوا۔ ایک عام بندہ آل محمد کی محبت میں جب کتاب لکھتا ہے تو یاد رکھیے ما کان للہ ینمو، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں نمو ہوتا ہے، اس میں گروتھ ہوتا ہے، اس میں پروان چڑھتا ہے۔ جو اللہ کے لیے لکھتا ہے، جو اللہ کے لیے کرتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں میں ثبات عطا کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہا تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ابطال الباطل لکھنے والے نے دین پر حملہ کیا تھا، احقاق الحق لکھنے والے نے اس کا جواب دے کر دین کی مدد کی۔ جب دین کی مدد کی تو ثبات قدم پہ رکھا گیا، جب ثبات قدم عطا کیا گیا تو ہنستے ہنستے اس نے جان کو قربان کر دیا، میدان شہادت میں قدم رکھ دیا۔ اب دنیا نے سوچا مغلیہ سلطنت نے قتل کرنے کے بعد جسم کو کوڑے پہ پھینکوا دیا، مزبلے پہ ڈال دیا گیا، مگر جب کوڑے میں جسم ڈال دیا گیا تو شب میں فاطمہ زہرا خواب میں آئی، عالم کو بتایا تمہیں شرم نہیں آتی، آرام سے سو رہے ہو، میرا بیٹا زبالے پہ ڈال دیا گیا، میرا بیٹا کوڑے میں ڈال دیا گیا، اسے اٹھاؤ۔ یہ کیا کم عظمت ہے کہ راہ قلم میں جہاد کرنے والے کو فاطمہ اپنا بیٹا کہہ دے، سیدہ عالمیان اسے اپنا بیٹا کہہ کے خطاب کرے۔ اور اب میں پوچھ رہا ہوں دنیا سے، قلم کی طاقت بھی دیکھ لو، شہیدوں کی عظمت بھی دیکھ لو، بتاؤ کہاں ہے مغلیہ سلطنت کا دربار، کہاں ہے شہنشاہ مغل، کہاں ہیں وہ لوگ کہ جو شہنشاہیت کے قائل تھے، کہاں ہیں وہ ملوک؟ مجھے بتاؤ ملوک کہاں گئے، وہ بادشاہ کہاں گئے؟ بادشاہوں کی قبروں کا پتہ نہیں ہے، مگر جس کے لاشے کو کوڑے دان میں پھینکا گیا تھا اس کا عالی شان روزہ بنا ہوا ہے، اس کا مزار بنا ہوا ہے۔ دنیا نے دیکھا ظلم جس دور میں بڑھتا ہے فنا ہو جاتا ہے، مظلومیت جتنی دبائی جاتی ہے عالم عروج پہ جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو جمال الدین عاملی سے لے کر زین الدین عاملی تک، شہید اول اور شہید ثانی اور قاضی نور اللہ شستری کے بعد ایک چوتھا جیالہ اسی سرزمین پر آیا، کشمیر کی برفیلی وادی سے دہلی کے تخت پر قدم رکھنے والا، دہلی کی بارگاہوں میں آنے والا، درباروں تک پہنچا، میرزادہ محمد کامل۔ یہ محمد کامل کون ہیں؟ یہ شہید رابع ہیں، انہوں نے بھی کتاب لکھی۔ کون سی کتاب؟ جب تحفہ اثنا عشریہ، محدث دہلوی نے دہلی سے یہ کتاب لکھی جس میں 14 باب لکھے، اور ہر باب آل محمد کے خلاف لکھا، محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کے خلاف لکھا، اور ان کے اوپر رسہ کشی، چھیٹا کشی کرنے لگا۔ 14 باب لکھے۔ اب طے یہ ہوا کہ کون ہے جو اس کا جواب لکھے، کون ہے جو اس کا جواب لکھے؟ تو پھر وقت کا ایک مجاہد راہ قلم میں قربانیاں دینے کے لیے اٹھا اور اپنے قلم کی نوک سے ظلم کی بیخکنی کرنے لگا، مظلومیت کا اعلان کرنے لگا۔ اس نے ایک کتاب لکھی تھی، توجہ کیجئے گا، اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کے 14 باب تھے۔ مرزا کامل شہید رابع جنہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ کے جواب میں نزہہ اثنا عشریہ 14 جلدوں پر کتاب لکھی۔ تم ایک باب میں اعتراض کرو گے، ہم ایک باب کا جواب پوری ایک کتاب سے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمہارے اعتراض کی صلاحیت کم ہے، ہمارے جواب دینے کا مرحلہ کہیں زیادہ ہے۔ کتاب لکھ دی گئی، اور یاد رکھیے گا جو کتاب ان کے خلاف لکھی گئی اس کا نام، پہلے اس کا نام نہیں لکھا گیا تھا، اس میں کاتب کا نام نہیں لکھا گیا تھا، اپنے نام سے نہیں لکھا محدث دہلوی نے، کسی غلام محمد کے نام سے، غلام کے نام سے لکھ دی، اور ظاہر ہے غلام زادے اور کس نام سے لکھ سکتے تھے۔ اور دنیا نے اب بھی دیکھیے، محسوس کیجئے محدث دہلوی کہاں ہے، محدث دہلوی کہاں ہے، اور شہید رابع کا مزار کہاں ہے؟ محدث دہلوی کی قبر دلی کے جس علاقے میں اسے گندا نالہ کہتے ہیں، آئے میرا جملہ واضح ہو جائے، اسے گندا نالہ کہتے ہیں، اور شہید رابع کی قبر جو ہے اسے پنجہ شریف کہتے ہیں۔
تو ابھی کم سے کم ناموں سے دنیا دیکھ لے. اور نالے تو دو ہی، ایک گندا نالا ایک پاٹا نالا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. گندا نالا اور پاٹا نالا دو ہی نالے ہیں، اور دونوں جگہ آپ کو مل جائیں گے اگر آپ غور سے ڈھونڈیں گے. تو کسی کی قبر پاٹا نالا میں اور کسی کی قبر گندا نالا میں. ظاہر ہے کہ لائی وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. یہ چوتھے شہید رابع جنہیں کہا گیا مرزا محمد میرزادہ. یہ مرزا نہیں ہے، یہ میرزا ہے، یعنی وہ سید تھے. میرزا محمد کامل. شہادت کا واقعہ سن لیجیے کیسے شہادت ہوئی. کئی بار ان پر حملے ہوئے، ظاہر کتاب لکھی تھی، کئی بار حملے ہوئے، مگر جب بچ گئے کئی بار حملے میں تو اب دشمن نے یہ سازش رچی. چونکہ آپ ادیب بھی تھے اور طبیب بھی تھے، طبابت بھی کرتے تھے، یعنی حکیم بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے. اس دور کے ڈاکٹر تھے تو علاج کرتے تھے. تو اب قاتل بیمار بن گیا اور بیمار بن کے لیٹ گیا اور حکومت سے درخواست کی کہ مجھے بہت سے ڈاکٹروں نے دیکھا کسی سے افاقہ نہ ہوا، اب میری علاج کے لیے مرزا محمد کامل صاحب کو بھیجا جائے. آپ نے پہلے تو جانے سے انکار کیا، مگر جب زور زیادہ دیا گیا تو آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں مجھے کہاں بھیجا جا رہا ہے. میرے عزیزوں، شہادت سے پہلے جو منظر شہادت کو دیکھ لیتے ہیں وہی تو آل محمد کے چاہنے والے ہیں، وہی تو آل محمد کے چاہنے والے ہیں. اور تاریخ کہتی ہے، آپ نے قاتل کو غور کیجئے گا، آپ نے قاتل کو جو دوا دی وہ اس لیے دی کہ یہ صحتیاب ہو جائے، اور قاتل نے عیادت میں جو پیالہ دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ اس میں زہر دیا گیا ہے. اب آپ نظریے کو پہچان لیں، قاتل کو صحت دینے والا شہید کہلاتا ہے، اور وہی بیمار جب ایک آدمی کو شہید کرتا ہے تو قابل لعنت ہو جاتا ہے. دنیا نے دیکھ لیا، آپ نے قاتل نے شربت دیا، آپ نے پی لیا، جانتے تھے کہ اس میں زہر ہے مگر اس لیے پی لیا کہ وقت کی نزاکت یہی ہے کہ ہم میدان شہادت میں قدم زن ہو جائیں. میرے یہ وہی طریقہ ہے. علی نے بتایا تھا کہ قاتل نے ضربت لگائی ہے، ہم اسے شربت پلا دیتے ہیں. تو جو آل محمد نے سکھایا تھا وہی سیکھا ہے. اور پانچویں مرحلے میں اشتراکیت اور مارکسیت کی دھجیاں اڑا دینے والا ایک 18 برس کا نوجوان تھا جسے شہید باقر الصدر کہتے ہیں. سرزمین عراق سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد قلم سے وہ موشگافیاں کرنے لگا، تحریر کے وہ چراغ روشن کر دیے کہ پورے یورپ میں ہنگامہ مچ گیا، ہلچل مچ گئی. یہ کون ہے جو فلسفتنا لکھ رہا ہے؟ کون ہے جو اقتصادنا لکھ رہا ہے؟ اس دور کا فلسفہ، اس دور کا اکنومیکل نظام، اکنومیکل سسٹم کے اوپر جس پر پوری مارکسیت اور اشتراکیت کی بنا قائم تھی، انہوں نے دونوں نظریوں کو منہدم کر کے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اقتصاد کیسا ہوتا ہے اس اقتصاد کو لکھا، فلسفہ اسلامی کیا ہوتا ہے اسے لکھا. اسے شہید خامس کہا گیا، شہید باقر الصدر جس کی نوک قلم سے اشتراکیت کی دھجیاں اڑا دی گئی. اور 18 برس کی عمر سے ہی جس نے لکھنا پڑھنا اس عالم میں شروع کر دیا، یعنی اتنا قابل انسان جو 18 برس کی عمر میں کتابیں لکھ رہا تھا، جسے ڈگریاں عطا کی گئی مگر دنیا نے اسے بھی چین سے نہیں رہنے دیا. اور صدام نے جب قتل کیا ہے تو جملہ سنیے، تاریخ کہتی ہے جب قتل میں جانے لگے ہیں، قتل کا حکم دیا ہے، قتل کرنے کا حکم دیا ہے، تو تنہا انہیں مارنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ان کی بہن بنت الہدیٰ کو بھی مارنے کا حکم دیا. ان کی بہن کو بھی مارا جائے. کیوں؟ کہ یہ بھی بہت بڑی عالمہ ہے، یہ بھی تبلیغ دین کر رہی ہے، یہ بھی مقصد کی ترجمانی کر رہی ہے. میرے عزیزوں، شہید صدر اپنی بہن کے ساتھ مقتل میں نہیں جا رہے ہیں، کربلا میں ایک بھائی اور بہن کی تصویر دکھا رہے ہیں. کربلا میں بھائی اور بہن کی تصویر دکھا رہے ہیں. شہید صدر آگے آگے ہیں، جناب شہید صدر آگے آگے ہیں، بنت الہدیٰ پیچھے پیچھے ہیں. سلام کرتے ہوئے بتاتے ہیں مولا کل آقا گئے تھے آج غلام گئے ہیں، آپ ہی کے نقش قدم سے خاک اٹھائی ہے، سرما لگایا ہے تو اتنی معرفت پیدا ہوئی ہے کہ آپ کی دکھائی ہوئی راہ پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، متاع حیات لٹانے کے لیے تیار ہیں. اب جملہ سنیے، کسی نے صدام سے کہہ دیا کہ تجھے مارنا ہے تو شہید صدر کو مار دے، باقر صدر کو قتل کر دے. ایک خاتون کو قتل نہیں کرنا چاہیے، عرب کی غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ تو بنت الہدیٰ کے سر و تن میں جدائی کر دے، انہیں قتل کر دے. سنیں گے
دیکھیے دشمن کیا کہہ رہا ہے، دشمن کہہ رہا ہے میں یزید کی طرح بے وقوف نہیں ہوں، یزید نے زینب کو چھوڑ دیا تھا، اس نے حسین کے مقصد کو آگے بڑھا دیا، اگر آج میں نے باقر الصدر کو کے ساتھ ان کی بہن کو ذبح نہ کیا تو ان کی شہادت کی تشہیر کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب کا دکھایا ہوا راستہ آج بھی ظالم کو اتنا ڈراتا ہے کہ اپنے عمل سے ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آج بھی زینب کے دکھائے ہوئے راستے سے ڈر لگ رہا ہے، ہر دور کا یزید گھبرایا ہوا ہے زینب کے عمل سے۔ صدام کا زمانہ کون سا ہے، زینب کا زمانہ کون سا ہے، مگر اللہ نے تشہیر شہادت کا وہ جذبہ جو زینب علیہ مقام نے ادا کیا ہے، اس کی اداؤں اور اس کے عطاؤں سے راہوں کو نکالنے کا عالم یہ ہے کہ دنیا خوف زدہ ہے۔ صدام جیسا ہٹلر اور ظالم ترین بادشاہ گھبرا رہا ہے کہ اس کو قتل کرنا ضروری ہے، مگر اس نے مسکراہٹ کے ساتھ اپنے گلے کو پیش کر دیا، قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ہے وہ شہید خامد، یہ وہ 5 شہید ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ کر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور دنیا کو بتایا ہے۔ اور یہ تسلسل ہے میرے عزیزوں، شہادتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے۔ آج مسجدوں میں شہادتیں دی جا رہی ہیں کہ نہیں، امام بارگاہوں میں شہادتیں دی جا رہی ہیں کہ نہیں، جلوسوں پہ یلغار ہو رہا ہے کہ نہیں، انجمنوں پہ حملے ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ تم خوش نصیب ہو، امن پسند ملک میں بڑی محبت سے جلوس نکال دیتے ہو۔ ان ملکوں سے پوچھو جہاں عداوتیں پروان چڑھ رہی ہیں، جہاں ظلم و نفاق سر چڑھ کے بول رہا ہے، جہاں ماں اپنے بیٹے کو عزا خانے میں یہ کہہ کے بھیج رہی ہے میرے لال سر پہ کفن باندھ کے بھیج رہی ہوں، مجھے معلوم ہے پتہ نہیں ہے کہ تو واپس آئے گا یا نہیں، تو واپس آئے یا نہ آئے، حسین کی مجلس آباد ہونا چاہیے، حسین کی مجلس آباد ہونا چاہیے۔ اور کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ پشاور میں ابھی چند مہینوں پہلے ایک حادثہ ہوا تھا کہ نہیں، دھماکہ کیا گیا کہ نہیں، جمعے کی نماز میں جمعے کے نمازیوں پر جمعے کے دن حملہ ہو رہا ہے، وقت کیا ہے، ظہر کا وقت ہے، جمعے کا وقت ہے، 98 لوگ 98 لوگ شہید ہو گئے ہیں، کثیر تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے ہیں، زمین مسجد کی رنگین ہو چکی ہے، فرش مسجد کا خون آلود ہو چکا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے میڈیا کے ذریعے سے وہ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، مگر توجہ کیجئے، غور کیجئے، اس وقت کی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دشمن نے ظہر کے وقت حملہ کیا، زمین رنگین ہو گئی، 98 لوگ شہید ہو گئے، کثیر تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے۔ ابھی داعش اس بات کا جشن منا رہا تھا کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا، یہ ختم ہو گئے، مگر نماز مغرب میں پھر صفیں لگ گئی، پھر نماز ہونے لگی، پھر مسجد صاف ہو گئی، پھر صفیں آراستہ ہو گئی۔ قسم خدا کی، کائنات کے دہشت گردوں کو جس قتل سے خوشی نہ ملی تھی، اس نماز جماعت کے قیام نے ان کے حوصلے توڑ دیے، اس نماز جماعت کے قیام نے ان کے حوصلے توڑ دیے۔ شاید یہی وجہ ہے، سید حسن نصر اللہ کے 2 جملے، سید حسن نصر اللہ نے جب یہ بن سلمان تخت حکومت پر آیا تھا تو اس نے آتے ہی آرڈر کیے تھے کہ فوجیں تیار کی جائیں، اسلحے خریدے جائیں، یورپ سے بڑے بڑے اسلحے خریدے جائیں۔ کسی نے پوچھ لیا بن سلمان کیا ارادہ ہے، کس ملک سے جنگ ہونے والی ہے، یہ ٹریننگ کیوں دے رہا ہے، یہ اسلحے کیوں تیار کر رہا ہے؟ تو کہنے لگا ہم شیعوں کے امام سے لڑیں گے، ہم امام زمانہ سے جنگ کریں گے، اس لیے ہم اسلحوں کو تیار کر لیتے ہیں، اس لیے ہم ویپنز خرید رہے ہیں، اس لیے ہم تیاری کر رہے ہیں۔ جب یہ بیان سعودی کی وادی سے لبنان کی سرزمین تک پہنچا تو پھر ایک مجاہد کھڑا ہوا اور تقریر کے لہجے میں ایک اعلان کیا، بن سلمان کس ذوم ناقص میں جی رہا ہے؟ اگر اپنی طاقت پر اتنا ہی گھمنڈ ہے، سلطنت کی رعونت اتنی ہی بڑھ گئی ہے تو علی کے غلام کا ایک دعویٰ سن لے، امام سے بعد میں لڑنا، غلام سے پہلے لڑ لو، پہلے غلام سے مقابلہ کر لو، بعد میں امام سے لڑنا۔ اور اس کے بعد سے حسن نصر اللہ فرماتے ہیں بن سلمان تمہاری اوقات ابھی غلام سے لڑنے کی نہیں ہوئی ہے، تم امام سے کیا لڑو گے؟ اور اس کے بعد دوسرا جملہ سید حسن نصر اللہ کا یہ تھا، جب
کئی جگہ بمباری ہو چکی، کئی جگہ شیعوں کو قتل کیا جا چکا، کئی مجلسوں میں فائرنگ ہو گئی، کئی علاقوں میں دھماکے ہو گئے، کئی مسجدوں میں دھماکے ہو گئے، تو اس وقت سید حسن نصر اللہ نے آل سعود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بن سلمان تک یہ پیغام پہنچایا تھا اور میڈیا کے ذریعے سے یہ بیان دیا تھا، بن سلمان یاد رکھنا، اگر ہم مر کے مرنے والی قوم ہوتے تو کربلا میں مر کے مر گئے ہوتے، ہم مر کے مرنے والوں میں سے نہیں ہے، ہم مر کے زندگی کا فلسفہ بتانے والے ہیں۔ ہمیں مار کے مارا نہیں جا سکتا، ہمیں قتل کر کے دبایا نہیں جا سکتا، ہمیں نیزوں پہ تو چڑھا سکتے ہو، تلاوت کی آواز بند نہیں کر سکتے، ہمیں سرزمین کربلا میں پامال تو کر سکتے ہو مگر ہمارے مقصد کو ختم نہیں کر سکتے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے پاکستان کا وہ منظر بھی دیکھا ہوگا جس میں ایک طرف جلوس جا رہا ہے، جس میں شریف ترین نسل کے لوگ علم اٹھا رہے ہیں، تعزیہ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف بد نسب لوگ طوائف زاہدے نہ جانے کس کس خمیر و ضمیر سے پیدا ہونے والی جھاڑیوں کے پیداوار ہیں، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے، یہ تیار ہو رہے ہیں۔ یہ شمر و زیاد کی نسلیں کس بات پہ تیار ہو رہی ہیں؟ کہ ان جلوسوں پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے، آج دنیا میں چند شر پسندوں کو ہمارے رونے سے پرابلم کیا ہے؟ رو ہم رہے ہیں، آنسو ہمارے ہیں، سینہ ہمارا ہے، گریہ ہمارا ہے، ان کو کیا پرابلم ہے؟ یہ کیوں ان کو برا کیوں لگ رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو ان کو برا کیوں لگ رہا ہے۔ دیکھیے توجہ کیجیے، میں چھوٹا سا واقعہ سنا دوں اور آخری مرحلوں کی طرف میں لے کے جا رہا ہوں اپنی بات کو، بہت توجہ میرے ذو۔ ایک بڑھیا ہے ایک گاؤں میں، اس کا ایک جوان بیٹا تھا، گاؤں کے چند شرپسند دہشت گردوں نے اس بڑھیا کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد تھانے کی بھی بندش کر دی، یعنی پولیس پلٹن بھی نہیں ہو سکا۔ ظاہر ایک بڑھیا کہاں تک لڑتی؟ جب پولیس نے FIR درج نہیں کی، رشوت کا بازار وہاں گرم ہو گیا، تو یہ چار ناچار کسی طریقے سے عدالت کی دہلیز پہ پہنچی۔ عدالت میں بھی وکیل خرید لیا گیا، جج خرید لیا گیا۔ آج تو آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جج کتنی آسانی سے خریدا جاتا ہے، عدالتیں کتنی آسانی سے خریدی جاتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، 13 برس کے بچے کا حکم اعدام سعودی گورنمنٹ نے سعودی عدالت میں ابھی چند دنوں پہلے ایک 13 برس کے بچے کو مارنے کا حکم دیا۔ جانتے ہیں اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ وہ محمد و آل محمد سے محبت کرتا تھا، اور اس جرم میں شہید کر دیا گیا۔ مگر اللہ اس شہید کا جذبہ بھی دیکھیں، انہوں نے سولی پہ چڑھنے کا حکم دیا، وہ مسکراتا ہوا موت کی آغوش میں چلا گیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ مسکرا کیوں رہا تھا؟ وہ مسکرا نہیں رہا تھا، قاسم کے بیان کی تصدیق کر رہا تھا، اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ تم موت سے ہمیں ڈراؤ گے۔ القتل لنا عادہ والشہادت لنا کرامہ، ہمارا معصوم کہتا ہے قتل ہو جانا ہماری عادت ہے اور شہادت ہمارے لیے باعث کرامت ہے۔ اور میرے جملہ یاد رکھیے گا، یہ سعودی کی عدالت بگڑی کیوں ہے؟ عدالت میں قاضی کے ہاتھ 2 ہاتھ ہیں تو دونوں کی ایک ایک ذمہ داری ہے۔ داہنے ہاتھ میں قلم دیا جاتا ہے تاکہ اس تاریک ماحول میں قلم سے انصاف کی شمع روشن کر دے۔ توجہ کیجیے گا، قلم دیا جاتا ہے تاکہ انصاف لکھے، ظلم کے ماتھے پر عدل لکھ دے، عدالت لکھ دے، انصاف لکھ دے۔ دوسرے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے کہ ماحول کی پھیلی ہوئی اشانتی کو ہتھوڑے سے شانت کر دے۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جائے۔ قلم سے انصاف لکھا جاتا ہے، ہتھوڑے سے آرڈر کہہ کے اشانتی کو شانت کیا جاتا ہے، مگر یہ اس قاضی کے ساتھ ہوتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو۔ جس کا ضمیر مر جائے اس کے ہاتھوں کی حرکت بدل جاتی ہے، جس قلم سے انصاف لکھنا چاہیے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب جہاں ہتھوڑے سے انصاف لکھا جائے گا وہاں 13 برس کے بچے ہی کو تو مرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو جب عدالتیں اپنا وقار کھوئیں گی
اور ظلم کی بستی آباد ہوگی، انہیں نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ یہ بڑھیا تھی، اس نے بڑی کوشش کی، مگر نہ پولیس نے کچھ کیا اور نہ ہی عدالت نے کچھ کیا، نہ قاضی نے کچھ کیا، نہ وکیلوں نے کچھ کیا۔ جب ہر طرف سے یہ ہار گئی اور وہ دہشت گرد، وہ شرپسند، وہ ظالم جیت گئے، توجہ کیجیے گا، جب وہ جیت گئے تو انہوں نے، اب ظاہر ہے کہ بات ختم ہو گئی۔ اس بڑھیا نے ایک کام کیا، روزانہ چوراہے پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ 1 گھنٹہ جاتی تھی، 2 گھنٹہ جاتی تھی چوراہے پر، ایک معین وقت میں چوراہے پہ جاتی تھی اور رونا شروع کر دی تھی۔ اب جو قاتلوں کا ٹولہ تھا، قاتلوں کی ٹیم تھی، اسے پریشانی ہونے لگی اس کے رونے سے۔ اس نے گاؤں کے پنچوں کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی اس بڑھیا کے رونے کا سلسلہ بند کیا جائے، چوراہے پہ کیوں روتی ہے؟ ظاہر ہے عدالت بک جائے، پولیس بک جائے، ہر آدمی تو نہیں بکتا نا۔ پنچوں میں بھی کچھ سمجھدار تھے، انہوں نے کہا صاحب آپ نے بیٹا مار دیا، پولیس میں ان کی رپورٹ نہیں ہونے دی، عدالت سے انصاف نہیں ہونے دیا، آپ سب کچھ کر چکے، بیٹا مار چکے، عدالت میں جیت چکے، ہر طرف سے تم جیت چکے ہو، اب تمہیں اس کے رونے سے پرابلم کیا ہے؟ اس کے رونے سے پریشانی کیا ہے؟ یہ رو رہی، رونے دیجئے۔ آپ نے اس کے بیٹے کو مارا ہے، یہ رو رہی ہے، رونے دیجئے۔ توجہ سے جملہ سنیے، رونے دیجئے۔ اس نے کہا مشکل اس کا رونا نہیں ہے، مشکل یہ ہے جب ہم اسکول سے اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تو بچے ہم سے پوچھتے ہیں بابا یہ رو کیوں رہی ہے؟ بابا یہ رو کیوں رہی ہے؟ ہم ان جملوں سے پریشان ہیں کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو بتائیں کیسے کہ قاتل کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظلوم کے گریہ سے پریشانی اسے ہوتی ہے جس کے باپ دادا قتل میں شریک ہوتے ہیں، جن کی نسلیں قتل میں شریک ہوتی ہیں۔ اگر آج لوگوں کو عزاداری بری لگ رہی ہے تو پتہ لگائیں کہیں ابن زیاد کی نسل کا کوئی بچا ہوا تو نہیں ہے، کہیں شمر کے شجرے سے کوئی بچا ہوا نہیں رہ گیا، کہیں ابن زیاد کی نسل سے تو کوئی نہیں رہ گیا، اس لیے کہ شریف نسل کے لوگ عزاداری کرتے ہیں اور شرارتی لوگوں سے عزاداری ہضم نہیں ہوتی۔ اس لیے میرے عزیزوں یہ عزاداری ہی نہیں ہے فقط، یہ مجلس ایصال ثواب ہی نہیں ہے فقط، یہ حسین کی مظلومیت کا اعلان ہے، اور اس اعلان کو سیاست کی بازیگری میں نہیں جانا چاہیے۔ اتحاد بہت ضروری ہے۔ آنے والا زمانہ بکھری ہوئی قوموں کا نہیں ہے، متحد قوموں کا ہے۔ جو فیصلے لیجئے وہ شعور سے لیجئے، جو فیصلہ کیجئے وہ عقل و خیرت کے آئینے میں کیجئے۔ گھر میں 4 برتن ہوتے ہیں، کھڑکھڑاتے ہیں، مگر جب گھر کے اتحاد کی آواز اختلاف کی شکل میں باہر جاتی ہے تو بونوں کو بھی بولنے کا موقع ملتا ہے۔ مگر جب لوگ متحد ہو جاتے ہیں تو چند لوگ ہی متحد کیوں نہ ہو، طاقتیں بھی ان سے خوف زدہ ہونے لگتی ہیں، لرزہ براندام ہونے لگتی ہیں۔ اس لیے وقت کے تقاضے نے اتحاد کی ضرورت کی دعوت دی ہے۔ آپ کو متحد ہونا چاہیے، پراگندہ نہیں ہونا چاہیے، پھیلنا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی تقدیر آپ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں۔ قومیں وہی عروج پاتی ہیں جن کے اندر اتفاق ہوتا ہے، جن کے اندر اتحاد ہوتا ہے، جن کے اندر یونٹی ہوتی ہے۔ اور جو قومیں بکھر جاتی ہیں، شیعہ قوم کی حیات کا راز یہی ہے کہ دشمن نے بہت چاہا کہ ان کو مرکز سے ہٹا دیا جائے، مگر نہ حسین کے مرکز سے ہٹا سکے ہیں نہ مرجعیت کے مرکز سے ہٹا سکے ہیں۔ یہ شہداء سے بھی وابستہ ہے اور علماء سے بھی وابستہ ہے، اور اس کا اتحاد دشمن کی نگاہ میں کھٹک رہا ہے۔ بس میرے عزیزوں، حسین ابن علی نے آواز دی، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی۔ اے نانا کے دین، اگر تیری استقامت اس بات پر منحصر ہے کہ حسین قتل ہو جائے تو یہ تلواروں آؤ، حسین کا جگر حاضر ہے، حسین کا لہو حاضر ہے، حسین کی گردن حاضر ہے، آؤ میں اپنی قربان کے لیے تیار ہوں۔ اسلام، نانا کے دین، تیری بقا کے لیے اگر مجھے اکبر کا کلیجہ دینا پڑا تو میں تیار ہوں، مجھے اصغر کی قربانی دینا پڑی تو میں تیار ہوں۔ اسلام، تیرے وجود میں تیری رگوں کو سوکھنے نہ دوں گا، چاہے میرے بچے
التش کی صدائیں بلند کرتے رہیں۔ سکینہ یتیم ہو جائے یہ تو گوارا ہے، پر اسلام یتیم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں ایک باپ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، بیٹوں نے بڑی محبت سے باپ کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی ہے۔ جب کسی کا بابا دنیا سے گزرتا ہے نا تو بیٹے بڑے عزت و احترام کے ساتھ اپنے بابا کو غسل بھی دیتے ہیں، کفن بھی پہناتے ہیں، جنازے کو اہل ایمان کے ساتھ مل کے عزت سے دفن بھی کر دیتے ہیں۔ مگر ہائے ساری رسم کربلا میں بدل گئی، حسین شہید ہو گئے۔ اب عالم یہ ہے کہ پسر سعد نے آواز دی ہے 10 بھاری بھرکم گھوڑے الگ کیے جائیں، 10 بھاری بھرکم جوان الگ کیے جائیں۔ کسی نے پوچھ لیا یہ جوان الگ کیوں کیے جا رہے ہیں، یہ گھوڑے الگ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ کہا گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ پھر کسی نے پوچھا گھوڑوں کی نال بندی کیوں کی جا رہی ہے؟ کہا لاشوں کی پامالی کا حکم دیا، لاشیں پامال ہونے والی ہیں، اب شہداء کے لاشیں پامال ہوں گے۔ کسی نے زینب تک یہ خبر پہنچا دی، بی بی غضب ہو گیا، بی بی غضب ہو گیا، پسر سعد لاشوں کی پامالی کی تیاری کر رہا ہے۔ زینب نے آہ سرد کھینچی، اے پروردگار یہ کیسا ظلم ہے۔ ہاں عزیزوں ابھی یہ صدا اٹھی تھی کہ عرب کے قبیلوں کی غیرتیں بیدار ہونے لگی، بنی اسد کا قبیلہ آگے بڑھا، پسر سعد ہم نے حبیب کو قتل ہوتے دیکھ لیا مگر لاشا پامال نہ ہونے دیں گے، اس لیے کہ لاشے کی پامالی یہ قبیلے کی توہین ہے، یہ ہمارے کنبے کی بے حرمتی ہے، یہ ہم نہ ہونے دیں گے، لہذا حبیب کا جنازہ پامال نہیں ہوگا، حبیب کا جنازہ ہٹا دیا جائے۔ کسی نے آ کے زینب کو خبر دے دی، بی بی اصحاب رسول کا جنازہ ہٹا لیا گیا۔ زینب نے آہ سرد کھینچی، اچھا اصحاب رسول کے جنازے ہٹا لیے تو پھر امید ہے کہ نواسہ رسول کا جنازہ بھی ہٹ جائے، پھر نواسہ رسول کا جنازہ بھی ہٹ جائے گا۔ مگر اللہ اکبر سارے جنازے ہٹا دیے گئے۔ ارے تاریخ میں لکھا بنی ہاشم کے ننیحالی رشتہ دار آنے لگے، ایک ایک کا جنازہ ہٹا لیا مگر ایک جنازہ رہ گیا۔ کون سا جنازہ؟ ارے جسے فاطمہ نے چکیا پیس کے پالا تھا، حسین مظلوم کا جنازہ، رسول کے نواسے کا جنازہ، بطول کے لخت جگر کا جنازہ، حسین ابن علی کا جنازہ۔ عزیزو 10 بھاری بھرکم گھوڑوں نے پامال کیا۔ ارے جب لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا ہے تو لاشیں کیسے پامال کیے گئے ہیں؟ ابن زیاد نے پوچھا میں نے سنا ہے حسین کا لاشا پامال کیا گیا، کہاں پامال کیا گیا؟ کہا کس نے پامال کیا؟ کہا 10 لوگوں نے پامال کیا۔ کہا میرے سامنے لاؤ میں انہیں انعام دینا چاہتا ہوں۔ 10 لوگوں کو سامنے لایا گیا۔ کہا تمہارا سردار کون تھا؟ اسید بن مالک آگے بڑھا، مالک بن اسید آگے بڑھا، کہتا ہے میں ان کا سردار ہوں۔ کہا تو شاعر بھی ہے؟ کہا میں شاعر بھی ہوں۔ کہا زینب سامنے کھڑی ہے، سید سجاد سامنے کھڑے ہیں، یتیم بچے سامنے کھڑے ہیں، قیدی سامنے کھڑے ہیں، اسیر سامنے کھڑے ہیں، ان بچوں کے سامنے بتا تو نے لاشا کیسے پامال کیا؟ ان بیویوں کے سامنے بتا تو نے لاشا کیسے پامال کیا؟ اس بیمار کے سامنے بتا تو نے لاشا کیسے پامال کیا؟ اس نے روایت کے فقرے ہیں، اس نے بتایا، وہ کہتا ہے ہم 10 بھاری بھرکم گھوڑے نکالے گئے، 10 بھاری بھرکم جوان نکالے گئے، ہم نے حسین کو لٹایا، جنازے کو پامال کیا۔ ابن زیاد کہتا ہے رک جا، تو شاعر ہے، شعر میں بتا تو نے کیسے پامال کیا؟ اب وہ کہتا ہے نحنو رززنا صدر الحسین بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کو سینے کے بل لٹایا اور حسین کی پشت پر گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ جب ہم نے حسین کی پشت کی ہڈیوں کو توڑ دیا، ہم گھوڑے سے نیچے اترے، ہم نے حسین کے جنازے کو سیدھا کیا، اب حسین کے سینے کی جانب ہم نے گھوڑے دوڑانا شروع کیے۔ امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو اس جد مظلوم پر، ارے جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس طرح پامال کیا کہ داہنی پسلیاں بائیں طرف آ
کربلا کے کریم پروردگار رونے والی آوازوں پر رحم کرنا، اس کا ثواب مرحومین کے اعمال میں درج کرنا۔ کریم پروردگار انہیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اس لیے کہ یہ تیرے حسین کے عزادار ہیں۔ بس میرے عزیزو، مالک بن سید کہتا ہے نحن رضضنا صدر الحسین بعد الظہر۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے ابن زیاد نے پوچھا ٹھیک ہے تم نے پہلے پشت کی جانب گھوڑے دوڑائے، پھر تم نے سینے کی جانب گھوڑے دوڑائے، اتنا بتا دو تم کب تک حسین کے جس پہ گھوڑے دوڑاتے رہے؟ اب آخری فقرہ سنیے، وہ کہتا ہے کل یعبوب شدید الاسار، ارے ہم اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہے جب تک کہ حسین کی ہڈیوں کا چورا نہ ہو گیا۔ ارے جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گیہوں کا دانہ پس جاتا ہے، ویسے ہم نے حسین کے جسم کی ہڈیوں کا چورا کر دیا۔ ارے 11 محرم کو یہی منظر سید سجاد نے دیکھا۔ وذن بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة۔ یا اللہ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ کریم پروردگار ان رونے والی آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں شیعان آل محمد ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار اہل ایمان کی بستیوں کو وبائی امراض سے محفوظ فرما۔ قوم تشیع کے جوانوں کو حادثاتی امراض اور حادثاتی اموات سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار جب تک زندہ رکھنا، محمد و آل محمد کی محبت پہ زندہ رکھنا۔ مالک جب موت دینا انہی کے ذکر کے صدقے میں موت دینا۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کا بزم حسینی میں آئے ہوئے تمام مومن مومنات کی حاجات شرعی و ضروریہ کو پوری فرما۔ کریم مالک ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ کریم مالک جن جن مومن مومنات نے ہم سے دعاؤں کی فرمائش کی، مالک ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ کریم پروردگار ملک عزیز ہندوستان کی حفاظت فرما۔ ملک عزیز میں ظلم کرنے والے ظالمین کو نست و نابود فرما۔ ملک عزیز میں نفرت پھیلانے والے نفرتیوں کو نست و نابود فرما۔ آل سعود و آل یہود کو ذلیل و رسوا فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے جنت البقیع میں عالی شان روضہ تعمیر فرما۔ مرجعیت عظمیٰ کی حفاظت فرما۔ سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما۔ کریم پروردگار واسطہ محمد اور آل محمد کے مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ مالک اور امتحان نال یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوان میں قرار دے۔ آپ طرح سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پلاسما کر جن مرحومین کے لیے مجلس اعضاء ان کے لیے اور جملہ مومن و مومنات مرحومین و مرحومات کے لیے